فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت ہی کم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعات واجب نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے اس میدان میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق میسر عطا فرمائی۔ باری تعالی عیدگاہ کے اس میدان میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے مستقبل کی زندگی میں ہر طرح کی خیر و برکت، اطمینان، سکون اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ، اس مبارک دن کی خیر و برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ، اس مبارک موقع پر میں تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، بار بار کی خوشیاں اللہ زندگی میں لے آئے۔ یقیناً مسلمان اللہ کے حکم پر سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے دوست ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت حالات آئے، بہت امتحان آئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 10 امتحان آئے، ایک سے بڑھ کر ایک امتحان، ایک سے بڑھ کر ایک امتحان۔ پہلا امتحان، ابا نے گھر سے باہر نکالا۔ دوسرا امتحان، قوم کے لوگوں نے وطن سے باہر نکالا۔ تیسرا امتحان، نمرود نے آگ میں ڈالا، بہت خطرناک۔ مختصر وقت ہے، میں بہت اشارتاً باتیں کرتا چلوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائیں اور قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہ سمجھے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، نمرود نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ لکڑیوں کو جمع کرو۔ پوری قوم 3 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرتی رہی، 3 مہینے تک۔ آپ اندازہ لگائیے، جب پوری قوم 3 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرتی رہی، کتنی ساری لکڑیاں جمع ہوئی ہوگی۔ آگ جو لگی ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی گزر نہیں سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کون؟ کہنے لگے ابراہیم تم خود چلے جاؤ آگ کے اندر، کود پڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں ہو سکتا، اگر میں خود آگ کے اندر چلا جاؤں گا یہ خودکشی ہو جائے گی، اور میرے اللہ نے خودکشی کرنے سے منع کیا ہے، تم لوگ ڈالنے کو کہہ رہے تو ڈالو۔ چنانچہ ابلیس، شیطان انسانی شکل میں آیا، من جنیق کا مشورہ دیا۔ چنانچہ چند لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں ڈالا، چند لوگوں نے اٹھایا اور پھینکا آگ کی طرف۔ ادھر ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے جبریل آ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں ہل لک ھذا یا خلیل، اے خلیل تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جی ہاں، آپ کی نہیں، اللہ کی۔ ایمان اس کو بولتے ہیں۔ ابھی تک ہمارا ایمان نہیں بنا، ارے ایمان کے بولنے والوں کا ابھی تک ایمان نہیں بنا۔ جبریل پوچھ رہے آپ کہہ دو تو اللہ سے دعا کروں،
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر اس رب کو جلانا منظور ہے میری دعا اس کے خلاف ہو جائے گی، اگر اس کو بچانا منظور ہے تو وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر اللہ کا حکم ہو رہا ہے، قرآن کی آیت اتر رہی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہو، سلامتی والی بھی ہو جا، بَرْدًا وَسَلَامًا، قید لگائی۔ قربان جائیے قرآن کی فصاحت پر، قرآن کے بول پر، قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ یہاں بچے، اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح، پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے نکاح، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا ہے بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی مدت کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، ایک لڑکا پیدا ہوا، ابھی 8 مہینے کا بیٹا ہے، 8 مہینے کا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ابھی 8 مہینے کا بیٹا ہے، اللہ کا حکم ہوا ابراہیم تم اپنی چہیتی بیوی ہاجرہ کو، معصوم بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑو جہاں ہم کہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ آپ جانتے ہیں مکہ اور فلسطین کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 3500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کہاں چھوڑوں؟ اللہ نے کہا کہ ہمارا جبریل تمہاری رہبری کرے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام لے کر کے چلے ہیں، آگے اونٹنی جبریل کی ہے، پیچھے اونٹنی ابراہیم کی ہے، ساتھ میں شہیدی بیوی ہاجرہ ہے، معصوم بیٹے اسماعیل ہیں۔ جبریل لے کر کے چلے، لے کر کے جا رہے، بہت دور لے کر کے چلے، جہاں چٹیل میدان ہے، پتریلی زمین ہے، سنسان جگہ ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں، دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، چاروں طرف کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں، ایک طرف صفا پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ پہاڑی ہے، ایک طرف جبل ابی قیس ہے، ایک طرف جبل ہندی ہے۔ کہا ان 4 پہاڑوں کے بیچ چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بیوی ہاجرہ، معصوم بیٹے اسماعیل کو ان 4 پہاڑوں کے بیچ چھوڑا، پانی دیا، کھجور دیا، چلے گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں کوئی ناول کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں اسکول اور کالج میں پڑھی جانے والی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ ہاجرہ معصوم بیٹے اسماعیل کو گود میں لے کر 3 کلومیٹر تک پشتی جا رہی ہے، 3 کلومیٹر تک۔ جی ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اجی ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ چٹیل میدان ہے، پتریلی زمین ہے، آبادی نہیں ہے، پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اجی ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ 3 کلومیٹر تک پشتی جا رہی ہے اور ابراہیم ہے کہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بالآخر ہاجرہ کو تنقع ہوا، شاید اللہ کا حکم ہوگا۔ ہاجرہ پوچھ رہی ہیں جی اللہ کا حکم ہے، تب جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ کا اپنا ایمان، وہ بول رہی ہے ان اللہ لا یضیعنا، جاؤ تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فلسطین، دوبارہ جو 3500 کلومیٹر بہت دور چلے گئے۔ ہاجرہ کے اپنے دل کے ارمان کھڑے وہ دیر تک اپنے شوہر کو دیکھتی رہی کہ میرا شوہر جا رہا ہے۔ ہاجرہ کے اپنے دل کے ارمان، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ابراہیم نے جس وقت ہاجرہ کو اس جگہ پر چھوڑا تھا اس وقت ہاجرہ کی عمر کل 27 سال کی تھی۔
بھری جوانی ہے، کوئی معمولی بڑھاپا نہیں ہے، بھری جوانی ہے، اور بھری جوانی کے اندر ہر بیوی کے دل کے اندر اپنے شوہر کی محبت، اپنے شوہر کی تڑپیں، اپنے شوہر کی امنگ جذبات ہوا کرتے ہیں۔ ہاجرہ کے دل کے ارمان بہت دیر تک کھڑی ہو کر دیکھتی رہی کہ میرا شوہر جا رہا ہے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اور قرآن اس دعا کو نقل کر رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، تیری حکم کے مطابق بی بی ہاجرہ معصوم بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤں جہاں وادی غیر ذی زرع ہے، چٹیل میدان ہے، پتریلی زمین ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، تاکہ یہاں نماز قائم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فلسطین، جو 3500 کلومیٹر بہت دور چلے گئے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہاجرہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، فلسطین کی لہلہاتی ہوئی زمین پر رہنے والی، فلسطین کی آب و ہوا کھانے والی، یہ کہاں چٹیل میدان میں، پتریلی زمین میں جب رات ہوئی ہوگی، آسمان کا اندھیرا، آسمان کی گھٹا ٹوپ کالی رات، پہاڑوں کا اندھیرا، ایک طرف صفا پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ پہاڑی ہے، ایک طرف جبل ابی قویس ہے، ایک طرف جبل ہندی ہے، آسمان کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، در اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا۔ جب رات ہوئی ہوگی، ہاجرہ کیسے سوئی ہوگی، کہاں نیند اسے آئی ہوگی، پتریلی زمین ہے، معصوم بیٹے اسماعیل کو کہاں سلایا ہوگا، کیسے سلایا ہوگا، اس کی آنکھ کیسے لگی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہت آسان ہے ان واقعات کو بیان کرنا۔ استاذ الاساتذہ، مظاہر العلوم سہارنپور کے محدث کبیر شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو روزانہ حرام کے لقمے اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں، انبیاء اور صحابہ کی قربانیاں ان کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فلسطین، 3500 کلومیٹر بہت دور چلے گئے۔ فون نہیں، موبائل نہیں، ٹیلی کاسٹ نہیں، ٹیلی گرام نہیں، خط نہیں، کچھ نہیں۔ اب 3 سال کے بعد حکم مل رہا ہے، 3 سال کے بعد حکم مل رہا ہے، ابراہیم جاؤ اپنی بیوی معصوم بیٹے اسماعیل کی خیریت معلوم کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم 3 سال کے بعد جا رہے ہیں، اور پابندی کیسے جانا ہے؟ سنو ابراہیم، ایک دن کا قیام بھی کرنا نہیں ہے، ایک رات کا قیام بھی کرنا نہیں ہے، اٹھنے سے نیچے اترنا بھی نہیں ہے، اٹھنی پر بیٹھے بیٹھے تمہیں دیکھ کر کے آ رہے ہیں، 3 سال کے بعد جا رہے ہیں، ایک دن کا قیام بھی نہیں، ایک رات کا قیام بھی نہیں، اٹھنی پر بیٹھے بیٹھے دیکھ کر آنا ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام پر چلے گئے، باب السلام وہاں سے آئے تھے، ہاجرہ نے دیکھا دور سے کہ کوئی آ رہا ہے، قریب ہیں، دیکھا کہ میرے شوہر ہیں۔ ابراہیم ہاجرہ کے اپنے دل کے ارمان کہ اب میں اپنے شوہر کو 3 سال کی کارگزاری سناؤں گی، کہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، زمزم کیسے نکلا، اور اللہ نے کھانے کا انتظام کیسے کیا، اللہ کی مدد، 3 سال کی کارگزاری سناؤں گی۔ ہر عورت کے دل کے ارمان ہوتے ہیں۔ شوہر جب صبح کام پر جاتا ہے، شام واپس آتا ہے، بیوی گھر کی سارے دن کی کارگزاری سناتی ہے۔ ہاجرہ کے دل کے ارمان کے 3 سال کی کارگزاری سناؤں گی۔ قریب آئے، سلام کیا، ہاجرہ کہنے لگی بہت دن ہو چکے، میں آپ کی خدمت نہیں کر پائی، اونٹنی سے نیچے اتری ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، میں اونٹنی سے نیچے نہیں اتر سکتا، بس میں اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے تمہیں دیکھ کر کے چلا جاؤں گا۔ ہاجرہ کہنے لگی جی اللہ کے حکم کی پابندی کیجئے، اونٹنی سے نہ اتریے، بس اونٹنی پر بیٹھے رہیے۔ اونٹنی بٹھا دی، ہاجرہ پتھر لے آئی اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر دھوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پیر دھوئے، کپڑے بدلے، کھانا کھایا، اناپ شناپ کی باتیں کی، خیریت پوچھی، اور کہنے لگے بس اللہ کی طرف سے اتنا ہی حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔
3 साल के बाद आए हैं, तो एक दिन का क़याम भी नहीं, एक रात का क़याम भी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए फ़लस्तीन, जो 3,500 किलोमीटर बहुत दूर फ़लस्तीन चले गए। अब 5 साल के बाद हुक्म हो रहा है, 5 साल के बाद हुक्म हो रहा है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा इम्तिहान है, बेटे इस्माइल को ज़बह करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, वहाँ क़याम किया, हजरा को भी नहीं बताया कि अल्लाह का हुक्म है। कहने लगे इस्माइल को तैयार करो, हम इसको घुमाने के लिए लेकर के जाएंगे। इस्माइल 8 साल के हो चुके थे, उसके दिल में भी अरमान के अब्बा आए हैं, मुझे घुमाने के लिए लेकर के चले जाएंगे। इस्माइल सलाम को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उंगली पकड़ी, अमीना में जा कर के बता रहे इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटे इस्माइल, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है। बेटे नबी का ख्वाब वही हुआ करता है, बता तेरी क्या राय है। 1 मिनट भी नहीं गुजरा, 8 साल का बच्चा इस्माइल फौरन बोल रहा है, और कुरान 8 साल के बच्चे के जवाब को नकल कर रहा है। क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी कर गुजरिए उस काम को जिस काम के करने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से पाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताज्जुब पूछने लगे, बेटे तुमने हाँ कह दिया? वो जल्द हाँ कह दिया। बेटे तुम जानते भी हो ज़बह किसको कहते हैं? बेटे ज़बह किसको कहते हैं? इब्न हिशाम ने लिखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे खूब मालूम है ज़बह किसके कहते हैं। हाथ पैर बांधे जाएंगे, जमीन पर लिटाया जाएगा, छुरी गर्दन पर चलाई जाएगी, मर जाऊंगा, कोई हरज नहीं है, दुनिया चली जाएगी, जन्नत मिलेगी, आप चले जाएंगे, अल्लाह मिलेंगे। क्या जवाब है इस बच्चे का? इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान जब मुझे ज़बाह करोगे, कफन लाए हो दफनाने के लिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटे बड़ी मुश्किल से छुरी छुपा करके लाया हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान ज़बा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये जगह पर कहाँ कफन तलाश करोगे? अपना कुर्ता निकाल करके दे दिया कि इसमें मुझे दफन कर देना। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैसी मदद कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने अब्बा इब्राहिम की कैसे मदद कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे फिट बांधना, हल्का ना बांधना, इसलिए कि मैं जवान हूँ, आप बूढ़े हैं, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे सीधे ना लिठाना, उल्टे लिठाना, सीधे लिठाओगे मेरा चेहरा आपके चेहरे के सामने आ जाएगा, आपका दिल पसीज जाएगा, रहम खा जाएगा, आप अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर सकोगे, मुझे उल्टे लिटाना। कुरान नकल कर रहा है सूरह वस्साफात में, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अब्बा जान मुझे उल्टे लिटाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांधे, जमीन पर लिटाया। बहुत आसान है मेरे भाइयों, जानवरों के हाथ पैर बांधना, जमीन पर लिटाना बहुत आसान है। बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांधे, जमीन पर लिटाया और छुरी गर्दन पर रखी। आसमान कांप गया, आसमानी फरिश्तों में खलबली मच गई, जमीन लरजा गया, सन्नाटा छा गया कि क्या हो रहा है, कभी नहीं देखा गया। एक बाप अपने बेटे को ज़बह करते हुए, और उधर हुक्म हो रहा है अल्लाह का कि जिब्रील जल्दी जल्दी करो, जन्नत का दुम्बा ले जा करके रखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत जल्द जन्नत का दुम्बा लेकर 7वें आसमान पर जन्नत के दरवाजे पर खड़े खड़े देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है कि बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। जिब्रील जैसा फरिश्ता भी कांप गया और तकबीर पढ़ रहे हैं जिब्रील, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ मीना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, वो हो 7वें आसमान के ऊपर जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर जिब्रील हाथ में दुम्बा पकड़कर तकबीर पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं, मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ खड़े खड़े तकबीर पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर,
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور پیچھے بیٹے اسماعیل نے دیکھا ہے کہ ابا جبریل آپس میں تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے تکبیر کو سنا تو انہوں نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، میرے اللہ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے آیت کو اتارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے آواز دی ابراہیم آپ نے ہمارے حکم کو پورا کیا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا آپ نے خواب کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کہنے لگے ابراہیم اب تک پوری قوم تم پر سلام بھیجتی تھی، اب اللہ تم پر سلام بھیجے گا، سلام علی ابراہیم۔ ہاں میرے بھائیوں، قربانیاں باقی رہتی ہے، قربانیاں باقی رہتی ہیں۔ جب جا کر کے ابراہیم کا نام قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جب جا کر کے ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، قربانیوں کے بعد یہ مقام ملا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں بشرطے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو پورا کیے۔ ہم بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں گے، فرائض کو پورا کرنے والے بن جائیں گے، اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنائیں گے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے۔ دنیا میں جو قومیں اللہ کو ایک مانتی ہیں، اللہ ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ قومیں یہ بھی مانتی ہے اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ خود اپنا تعارف رحمان و رحیم سے کرا رہے ہیں، چنانچہ قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ قربانی کرنا اور جانور کو ذبح کرنا ظلم کے خلاف نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کا حکم کے پیچھے حکمت ہے، اور یہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کے مارنے پر ہم سب مر جائیں گے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا، قربانی کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسلام میں اللہ نے قربانی کیوں رکھا ہے، یہ کیوں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جان دینے والا بھی اللہ ہے، جان لینے والا بھی اللہ ہے۔ جیسے اللہ کو جان دینے کا حق ہے ویسے ہی اللہ کو جان لینے کا حق ہے، جیسے اللہ کو جان لینے کا حق ہے ایسے ہی یہ حق اللہ رب العزت دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں کہ تم ان کی جان لے لو۔ انسانوں کی جان نکالنے کا حق اللہ نے اسرائیل کو دیا ہے، اسرائیل انسان کی جان نکالتے ہیں تو اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا، چونکہ اللہ کی زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت انسان اللہ کا نائب ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں معاملے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنا نائب بنایا ہے۔ جیسے اسرائیل کا انسان کی جان لینا ظلم نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے حکم پر جانوروں کو ذبح کرنا یہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر اسرائیل کا انسان کی جان لینا ظلم ہے تو پھر انسان کا بھی جانور کی جان لینا ظلم ہے، جبکہ بات ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا انسان کی جان لینا ظلم نہیں ہوگا، تو ایسے ہی اللہ کے حکم پر انسان کا جانور کی جان لینا ظلم نہیں ہوگا۔ قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ جان دینے والے بھی اللہ ہیں، جان لینے والے بھی اللہ ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے الفاظ سے اس کو سمجھایا ہے۔ ایک انسان کی موت اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہوتی ہے، اس کا اندازہ الگ ہوتا ہے۔ ایک انسان کی موت اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل کر شہید ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ الگ ہوتا ہے۔ شہید کا کتنا بڑا مقام، شہید کی کتنی بڑی فضیلت، جو اللہ کے راستے کی موت مرتا ہے، شہید کو چونٹی کاٹنے کی برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔
شہید کا کتنا بڑا مقام. شہید اللہ کے پاس جا کر کہتا ہے اے اللہ دوبارہ زندہ کر, پھر میں دنیا میں آ جاؤں, پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. معلوم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں مرنے والے کی موت کی تکلیف چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہاں پر جانور ذبح کر رہے ہیں. مسلمان جانور پر چھری ڈالنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام پر چھری ڈالتا ہے, تو پھر اس جانور کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے. 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اور وہاں اونٹ اللہ کا حکم ہے, کاٹنے ذبح کرنے والا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح کر رہے ہیں, اور اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے, سبقت کر رہا ہے, نبی کے قدموں میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی پہلے مجھے ذبح کیجئے, پہلے مجھے ذبح کیجئے. معلوم ہوتا ہے جان دینے والا بھی اللہ ہے, جان لینے والے بھی اللہ ہے. اور جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں پر ذبح کرو تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا. قربانی کے ان 3 دنوں میں لاکھوں کروڑوں جانور کٹتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے ان دنوں میں کٹے جانے والے جانوروں کو ظلم کہتے ہیں, کہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہو, یہ جانوروں پر ظلم ہے. وہ قربانی کے ان دنوں میں کٹے جانے والے جانوروں پر تمہیں ظلم یاد آ رہا ہے. ہر سال شادی کے موقع پر, پروگرام کے موقع پر ہوٹلوں میں چکن کھاتے ہوئے, چکن کباب کھاتے ہوئے, چکن تندوری کھاتے ہوئے, اور مٹن گوشت تلا ہوا کھاتے ہوئے, وہاں ظلم یاد نہیں آ رہا. یہ مرغی تھی جو جان تھی, جو کٹ کر کے آئی ہے, جو پیٹ میں جا رہی ہے. یہ جانور تھا جو کٹ کر کے آیا ہے ہمارے پاس, وہاں کھاتے ہوئے ظلم یاد نہیں رہتا. اور قربانی کے ان دنوں میں کٹے جانے والے جانوروں پر ظلم یاد آ رہا ہے. ہمارا قرآن, ہمارا اسلام جانوروں کے حقوق کے بارے میں جو بولا ہے, کسی مذہب میں اتنا نہیں بولا ہوگا. 5 صورتیں جانوروں سے متعلق قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے. 200 مرتبہ جانوروں کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانوروں پر ظلم نہ کرو, جانوروں کے چہرے پر زور سے نہ مارو. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ جانوروں سے کام لیتے ہو, وقت پر اسے کھانا دو, وقت پر اسے چارہ دو. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ جانوروں کا آپس میں نہ لڑاؤ, جانوروں میں آپس میں نہ لڑاؤ, یہ جانوروں پر ظلم ہے, یہ جانوروں پر ظلم ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور جانوروں کو لڑاتے ہوئے وہاں تمہیں ظلم نہیں یاد آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ ظلم ہے جانوروں پر, تو یہاں اللہ کے نام پر کاٹ رہے ہیں, تو پھر یہاں پر ظلم یاد آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک جانور کو ذبح کرو, دوسرے جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کرو, اس لیے کہ اس کا بھی, جانور کا بھی دل ہے, وہ رو پڑے گا. اللہ کے نبی نے جانوروں کے بارے میں اتنا فرمایا, تو جانوروں کو اللہ کے حکم پر کاٹنا یہ جانوروں پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور چند باتیں یہ ہیں, اللہ کے نام پر, اللہ کے لیے اخلاص, للہیت, اللہ کے لیے قربانی کرو. ریاکاری کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں. ہم ہی سخی ہیں پورے گاؤں کے اندر, ہم ہی مالدار ہیں پورے گلی کے اندر کہ میں 50,000 روپے کا جانور, لاکھ روپے کا جانور لا کر کے لایا ہوں. ریاکاری کے لیے اگر کرو گے, شہرت کے لیے کرو گے, 1 پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کہتے ہیں تمہارے قربانی کا گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. ارے تمہارے قربانی کا گوشت تمہارے پیٹ میں جاتا ہے, خون کہاں جاتا ہے؟ نالیوں میں جاتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا اخلاص, نیتیں اللہ کے یہاں پہنچتی ہے. کس کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ اور قربانی کرتے احتیاط برتے, کہ جانوروں کو اس طرح سے لا رہے ہو کہ پھول ڈال کر کے, اور اس طرح سے لا رہے ہو کہ گلے کے اندر پھول ڈال کر کے لا رہے ہو. وہ دلہا تھوڑی ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, اس طرح سے کیوں لا رہے ہو؟ اور جانور کو اس طرح سے لا رہے ہو کہ کھڑے کھڑے اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہو, ذبح کرتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہو. تمہارے داماد ہے, وہ تمہارے سسر ہیں, تو پھر کیوں لے رہے ہو؟ اور پھر لینے کے بعد پھر واٹس ایپ میں, فیس بک میں ڈالتے ہو. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمہارے داماد بیٹھے ہوئے ہیں, یا تمہارے سسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟
جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ جانوروں کو اس طرح سے کاٹا جائے گا پھر ان کے اندر نفرتیں عداوتیں بھٹکتی نہیں بھٹکتی ہیں. اس لیے ان کاموں سے پرہیز کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ini kayak sama harganya si lega kan nih kalah curah بھائی ساتھی صفحے بنا لے بھائی کھڑے ہو جائے ساتھی پیچھے کے جتنے ساتھی ہیں